پچھلی کو دو پہلا اس کا ہاتھ. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ اسلام میں اللہ میاں نے مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنگوں میں جو ہیں مرد جنگ لڑتے ہیں. اس زمانے میں تو جنگیں ہوتی تھیں، مرد شہید ہوتے تھے یا مرتے تھے، تو اس وقت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی ہیں. اور اس لیے اس برائی کو روکنے کے لیے بھی ایک ہے کہ، اور دوسری یہ کہ نیچرلی تم دیکھو آج کل بھی عورتوں کی جو ریشو ہے، لڑکیوں کی پیدائش کی ریشو زیادہ ہے مردوں کی نسبت. اس وقت بھی مرد کم ہیں، سوائے اس کے کہ آج مجھے ہمارے ایک افریقہ گئی تھی ٹیم انسٹالیشن کے لیے سولر سیل کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ وہاں افریقہ میں ایک گاؤں ہے جہاں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکیوں کی کم ہے پیدائش کی. لیکن عموماً دنیا میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور لڑکے کم. اور اس لیے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وقف 9 جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب وہ ہے سلوک کہ یہاں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکیوں کی کم پیدائش کی. عموماً 1:1.7 کی ریشو ہے. یہ تو ہمارے ساتھ خاص ہے نا وقف 9 کے ساتھ اللہ کا سلوک، لیکن عموماً دنیا میں آبادی لڑکیوں کی زیادہ ہے، لڑکوں کی کم ہے. ایک تو یہ اس اصول سے یہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ شادی ہو جائے ہر لڑکی کی. ٹھیک ہے. جنگوں میں اس زمانے میں تو بہت جنگیں ہوتی تھیں، قتل ہوتے تھے اور بہت سے مسائل، اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیوں کی دقتیں تھیں، وہ مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے مثلاً، تو قریب ترین کا واقعہ نا جرمنی میں مرد بے تحاشا مرے ہیں اور عورتیں اتنی تھیں کہ اس کے بعد وہاں ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی تھیں. تو وہاں برائیاں پھیلی ہیں بہت زیادہ، بد اخلاقیاں پھیلی جنگ کے بعد. اس برائیوں کو روکنے کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ شادیوں کی اجازت دیتی جائے. تو بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. جزاک اللہ سر. لیکن ضروری نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 4 شادیاں نہیں کہا کہ کرو ضرور. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک تمہاری شادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو کتنا بڑا گناہ ہوگا، تو اس خوف سے کہ مجھے گناہ ہوگا شاید ایک شادی بھی نہ کرے مرد. 4 کی تو علیحدہ بات رہی. اسلام نے ہر طرف عورتوں کے حق محفوظ کیے ہوئے ہیں. یعنی چھٹی نہیں مل جاتی، بلکہ حضرت مسیح صاحب نے وجوہات لکھی ہیں 2-3 وجوہات جن کی وجہ سے شادی کی اجازت ہو سکتی ہے. کھلی چھٹی نہیں مل جاتی. اس بعض ریسٹرکشنز ہیں اور بعض چیزیں ان کو رکنا پڑتا ہے. ٹھیک. اور یہ کیا کہتی ہے؟ تمہارا سوال بھی یہی تھا؟ نہیں، میں نے کچھ اور پوچھنا تھا کہ اگر عید کی نماز چھٹ جائے تو اگر جیسے 1 رکعت یا 2 رکعت چھٹ جائے تو کیسے پڑھنی ہے؟ وہ تو پڑھ لو. تم عید کی نماز چھوٹ جائے تو عید کی نماز کی طرح ہی پڑھ لو، لیکن اس کا خامد بھی اسی کا تعلق ہے. اگر لیٹ جاتی ہو تو پھر پڑھ لو عید کی نماز اپنے طور پہ. اگر نہیں، اگر اپنے طور پہ نہیں، اگر تمہاری چھٹ گئی ہے تو پھر تو بالکل نہیں پڑھنی نا. اگر بعد میں آ کے شامل ہوئی ہے تو پھر پڑھ لو. پھر تو تم عید کا خطبہ سن لو، کافی ہے تمہارے لیے. اور اگر بیچ میں شامل ہوئی ہے نماز پڑھتے ہوئے تو پھر اس کو پوری کر لو نماز کو اپنی اسی طرح. چلو پھر اگلی بات بس ختم ہو گیا ان کا. نوا مبارکہ بیگم صاحب کلام مناہل طاہر. جب وقت مصائب کی صورت ایک بندے کو دکھلاتا ہے،
جب تاریکی چھا جاتی ہے، غم کا بادل گھیر آتا ہے، ہر گام جب تاریکی چھا جاتی ہے، غم کا بادل گھیر آتا ہے، ہر گام پہ پاؤں پھسلتے ہیں، آفات کے جھکر چلتے ہیں، جب صبر کا دامن ہاتھوں سے رہ رہ کر چھوتا جاتا ہے، جب آنکھیں بھر بھر آتی ہیں، امیدیں ڈوبی جاتی ہیں، جب یاس کا دریا چڑھتا ہے، دل اس میں غوطے کھاتا ہے، جب ناؤ بھور میں گھرتی ہے، جب موت نظر میں پھرتی ہے، جب ہیلے سب ہو چکتے ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے، جب دم سینے میں گھٹتا ہے، جب دل میں ہوکیں اٹھتی ہیں، جب جینا کروا لگتا ہے، جب مرنا دل سے بھاتا ہے، جب بڑے بڑے جی چھوڑتے ہیں، جان دینے کو سر پھوڑتے ہیں، اس وقت بس ایک مسلمان ہے جو صبر کی شان دکھاتا ہے، یہ برکت سب اسلام کی ہے، تعلیم اس رحمت عام کی ہے، جو نسخہ تسکین وہ لایا، دل مسلم کا ٹھہراتا ہے، بے آس کی آس بندھاتا ہے، بے آس کی آس بندھاتا ہے، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔